جدہ ٹاور سعودی عرب کا دنیا کی بلند ترین عمارت بنانے کا خواب کب پورا ہوگا؟ جدہ ٹاور، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ دنیا کی بلند ترین یا ہائیسٹ بلڈنگ ہوگی، دوبارہ خبروں میں ہے۔ یہ بلڈنگ 2020 میں ہی مکمل ہونے والی تھی اور جو UAE کے برج خلیفہ کو اپنی بلندی میں پیچھے چھوڑ دیتی، اب تک ایک خواب ہے۔ اس پر کورونا اور کئی دوسرے اسباب کی وجہ سے اب تک کام بند ہے، جس میں اس بلڈنگ کو بنانے والی کمپنی کے اندر آنے والے کرائسس شامل ہیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ عربین بزنس ویب سائٹ نے میڈ میگزین کے حوالے سے بتایا ہے کہ جدہ اکنامک کمپنی نے جدہ ٹاور کے منصوبے پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، جو 1000 میٹر سے زیادہ اونچا ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی حصہ داری کنگڈم ہولڈنگ کمپنی کے CEO طلال المیمان نے کہا ہے کہ ٹینڈر باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ میگزین کے مطابق کمپنی نے کنٹریکٹرز کو اس سال کے آخر تک اپنے ٹینڈر جمع کرنے کو کہا ہے تاکہ ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہو سکے۔ طلال المیمان نے کہا ہے کہ کنٹریکٹرز کو اپنے ٹینڈرز فائل کرنے کے لیے 3 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ سعودی اور انٹرنیشنل کمپنیاں مل کر یہ کام مکمل کریں گی۔ جدہ اکنامک کمپنی کی 40% کی ملکیت کنگڈم ہولڈنگ کمپنی کی ہے۔ اتنی ہی ملکیت بخش گروپ کی ہے اور شربتلی گروپ کی 20% کی ملکیت ہے۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ قبل کنگڈم ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین سعودی شہزادہ الولید بن طلال نے وائرل ویڈیو کلپ کے ذریعہ جدہ ٹاور کے بارے میں تازہ جانکاری دی تھی۔ یہ کلپ 20 اگست 2022 کو ایک سعودی بلاگر نے وائرل کی تھی، جس میں اس نے شہزادہ ولید بن طلال سے جدہ شہر میں دنیا کے سب سے اونچے ٹاور کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا سب سے اونچا جدہ ٹاور جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 1000 میٹر اونچا یہ جدہ ٹاور دنیا کے سب سے اونچی فلک بوس عمارت یا اسکائی کریپر ہوگا، جو دبئی کے برج خلیفہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، جس کی بلندی تقریباً 830 میٹر ہے۔ جدہ ٹاور کے کنسٹرکشن پر 2013 میں کام شروع ہوا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر $2 بلین خرچ آئے گا۔ اس کے سب سے اہم شیئر ہولڈر اور ٹاور کی تعمیر کی ذمہ دار کمپنی کنگڈم ہولڈنگ ہے، جس کے مالک شہزادہ ولید بن طلال ہیں۔ اس کے لیے اگست 2011 میں ہی بن لادن گروپ کو مین بلڈنگ کانٹریکٹر کے طور پر چنا گیا تھا اور کمپنی کے ساتھ تقریباً $1.25 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس کے کچھ کام میں 1 سال بعد امریکہ کی ایک لینڈ ٹیک کمپنی کو بھی کچھ کام دیا گیا تھا۔ اپریل 2014 کو بنیاد کا کام مکمل ہوا تھا اور دسمبر 2014 میں انڈر گراؤنڈ فلورز کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تھا۔ اکتوبر 2017 میں 60 منزل مکمل ہوئی اور ٹاور کی دیواروں کی اونچائی 2048 میٹر تک پہنچ گئی اور سال کے آخر تک عمارت کی اونچائی 252 میٹر تک پہنچ گئی۔ جدہ ٹاور کے بارے میں امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ 2020 میں شیڈیول کے مطابق مکمل ہو جائے گا، لیکن اسے 2017 کے آخر میں اس وقت شدید جھٹکا لگا جب کنگڈم ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ولید بن طلال کو، جو 33% کے مالک ہیں، گرفتار کر لیا گیا۔ ساتھ ہی میں کانٹریکٹنگ کمپنی بن لادن گروپ کے چیئرمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، جو اس پروجیکٹ کے 17% کے مالک ہیں۔ یہ تمام گرفتاریاں سعودی عرب کی اینٹی کرپشن مہم کے طور پر ہوئی تھی۔ ان بزنس مین کو کئی مہینوں کے بعد رہا کیا گیا۔ ولید بن طلال نے کہا تھا کہ جدہ ٹاور کے کام کے بند ہونے اور 2020 میں اس کے شیڈیول پر ڈیلیور نہ ہونے کی وجہ بن لادن کمپنی کو پیش آنے والا کرائسس اور 2 سال تک کورونا رہنے کی وجہ ہے۔ بن لادن گروپ حرم مکی میں کرین حادثے کے بعد کئی طرح کی مشکلات میں پھنس گیا تھا۔ یہی بن لادن گروپ حرم مکی کے ایکسٹینشن کا کام کر رہا تھا جب 2015 میں یہ حادثہ پیش آیا، یعنی کرین گرنے کا حادثہ پیش آیا۔
جس میں 107 لوگوں کی جان گئی تھی۔ اس کے بعد یہ کمپنی بہت سے دباؤ میں آ گئی تھی اور اس کا کام پورے ملک میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بن لادن گروپ پورے سعودی عرب میں 90 سے زیادہ پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا۔ بعد میں سعودی حکومت نے اس کا 36% شیئر لے لیا تھا اور اسے دوبارہ کام کرنے کی اجازت ملی تھی۔ نیو جدہ ٹاور ریڈ سی کے نارتھ یا شمال میں بن رہا ہے۔ یہ ٹاور ٹرینگل کی شکل میں بن رہا ہے۔ جدہ ٹاور زمین سے 664 میٹر کی بلندی پر دنیا کا سب سے بلند آبزرویشن ڈیک شامل کرنے والا ہے۔ اس ٹاور میں 5 اسٹار 4 سیزنز ہوٹل، 97 ہوٹل اپارٹمنٹس، 7 منزلوں پر پھیلے ہوئے کارپوریٹ آفیسز اور 325 ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہوں گے۔ یہ ٹاور 57 ملین اسکوائر فٹ رقبے میں بن رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ٹاور کے بننے کے بعد جدہ کی پہچان بدل جائے گی اور یہ برج خلیفہ والے دبئی شہر کو اس معاملے میں پیچھے چھوڑ دے گا۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔